میں آپ کو پورا حج کی مختصر انداز سے میں بتا دیتا ہوں۔ حج کی 3 ارکان، ایک احرام بننا، یہ مختصر انداز سے میں نے آپ کو بتا دیا ہوں میرے دوستوں، کہ آپ یہ ایک بار سنیں، بار بار سنیں، جب بار بار سنیں گے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک نظر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ حج کی تفصیلی باتیں میں نے بتا دیا ہوں، گھر سے لے کر ہوائی جہاز سے مکے، مکے سے مدینہ، مدینہ سے واپسی تک کا پورا مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئے ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. محمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، میں آپ کو پورا حج کی مختصر انداز سے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جب حج کی یعنی حج یا عمرہ کی نیت کر لیں، یا حج تمتع ہیں، حج قران اور افراد اس میں شامل نہیں، تو حج تمتع کرنے والا سب سے پہلے عمرہ کریں گے۔ تو آپ جب گھر سے نکلیں گے کیسے میرے دوستوں؟ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں، اپنا بال موچے کترا لیں، اپنا ناخن کاٹ لیں، بال جو ہے نا زیر ناب اور بغل کی بال، یہ سارے چیزیں صاف ستھرے کریں۔ اس کی بعد غسل کریں، اور جو ہے غسل کریں عمرے کی نیت سے، احرام کی نیت سے غسل کرنے کے بعد یا وضو کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے جسم میں خوشبو وغیرہ لگائیں، پھر چادر پہن لیں، ایک چادر پہنیں اور ایک چادر اوڑھیں کندھے میں، پھر 2 رکعت نماز نفل جو ہے نا آپ کو ادا کرنا ہے۔ نماز نفل ادا کرنے کے بعد اور یاد رکھنا اس بات کو کہ بھائی اپنے چادر کے ایک حصہ سے سر ڈھانپ لیں، اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر آپ جو ہے نا سر سے چادر اتار لیں۔ چادر اتارنے کے بعد آپ طواف کی نیت کر لیں۔ اب اتارنے کے بعد جو ہے نا سر سے چادر اتارنے کے بعد جو ہے آپ احرام کی نیت کرنا ہے۔ احرام کی نیت کریں گے، احرام کی جب نیت کریں گے تو اس وقت میں اپنے چادر کو سر سے اتار دیں گے کہ اللہ میں تیرے لیے، تیرے خوشنودی کے لیے، تیرے رضا کے لیے میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے لیے اس کو آسانی فرما، اور میرے جو ہے نا عمرہ کو قبول و مقبول فرما۔ یہ آپ پڑھ لی ہے۔ اس کی بعد لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھیں گے 3 مرتبہ، یہ سنت ہے، 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ کر جو آپ نے نیت کر لی ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر احرام کی پابندی شروع ہوگی۔ جب احرام کی پابندی شروع ہوگی، اس پابندی کے اندر اس طرح خوشبودار چیزیں، تمام چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، نیت کرنے کے بعد ہی گھر سے نکلتے وقت ہوائی چپل پہننا ضروری ہے، کہ آپ کی جو ہے نا پاؤں کی جو ہے اوپر کی جو ہڈی یہ نظر آنا چاہیے۔ آپ چپل پہنیں، جیسے عام چپل ہوتے ہیں اس کا ہوائی چپل بھی کہتے ہیں، ہوائی چپل پہننا ضروری ہے۔ آپ جو ہے میرے دوستوں جہاز میں بیٹھ کے یا اس میں نیت کر لیں، یا مسجد میں یا ایئرپورٹ کے اندر ہی آپ نیت کر لیں۔ پھر آپ کی احرام کی پابندی شروع ہو گئی۔ آپ جدہ میں پہنچے ہیں، جدہ میں پہنچنے کے بعد میرے دوستوں خوب ہوائی جہاز کے اندر بھی تلبیہ پڑھتے رہیں، اور اس کی بعد دعائیں کرتے رہیں خوب تیز تیز آواز سے۔ پھر مکے میں داخل ہوئے، اب اپنے ہوٹل میں گئے، جانے کے بعد اپنے کپڑے وغیرہ رکھ کر عمرے کی تیاری کرتے ہوئے صاف ستھرا اس کی حفاظت، اپنے سامان کی حفاظت کریں، اور جو ہے نا ایک فرض اپنے کمر میں لٹکاتے ہوئے اپنے ضروری سامان وغیرہ لے کر چلیں۔ اب آپ حرم میں داخل ہونے سے پہلے آپ یہ پڑھیں کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی۔ یہ آپ نے پڑھ لیا۔ پھر حرم کی سامنے آپ کو نظر پڑی، جیسے بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی میرے دوستو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھنا، 3 مرتبہ کہنا۔ اس کے بعد ایک طرف ہٹ کر آپ خوب دعائیں مانگے، اللہ سے خوب دعائیں مانگے، اللہ اس وقت میں دعا کو قبول فرماتے ہیں میرے دوستوں۔ اس کی بعد آپ کیا کریں؟ پھر طواف کی نیت کر لیں۔ طواف کی نیت کرنے کے بعد ہی پھر میرے دوستوں حجر اسود کے استقبال کریں۔ استقبال کی بات تھوڑی سی گچک کے آگے نکل جائیں نا، آگے جا کر جو ہے نا حجر اسود پہ جا کے استلام کریں۔ استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر آپ نے استلام کرنا ہے میرے دوستوں۔ کیا کرنا ہے؟ استلام۔
کان تک ہاتھ اٹھانا، پھر اس کے بعد ہاتھ کو چھوڑ کر پھر ہاتھ کو چوم لیں، یہ آپ کے استلام ہو گئے۔ ہاں یاد رکھیے گا حجر اسود کو چومنا نہیں، کیونکہ خوشبو بھی لگے ہوئے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ جو ہے نا روانہ ہو جائے وہاں سے، کو رمل کرتے ہوئے جائے۔ 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا۔ رمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ استبا کریں گے۔ استبا جب عمرہ شروع کر رہے ہیں آپ استبا کریں گے، کیا ہے اپنے سیدھے بغل کے نیچے سے جو ہے نا کپڑے کو اٹھا کر جو آپ نے اڑے ہیں اسی کپڑے کو پھر الٹے کندھے میں رکھنا، پھر اس کے بعد آپ کی طواف شروع۔ طواف کی نیت کرنے کے بعد طواف شروع ہوئے، استلام کیا آپ نے، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طواف کرتے جب رکن یمانی پر آ جائیں میرے دوستوں، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ آپ پڑھتے رہیں، حجر اسود تک یہ دعا کرتے رہیں۔ پھر اس کی بعد میرے دوستوں باقی جو بھی دعائیں آپ دعا کرتے رہیں، پھر دوبارہ استلام کرنا ہے۔ نہ حجر اسود کی دیکھنا، اس میں خوشبو لگا ہوا ہونے کی صورت میں اس کو چھونا نہیں، رکن یمینی بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ تو اب میرے دوستو رکن یمینی میں فرماتے کہ 70 فرشتہ اللہ نے مقرر فرمائے، جو لوگ وہ دعا پڑھتے ہیں اللہ رب العزت وہ فرشتہ جو ہے جو آمین آمین کہتے ہیں۔ میرے دوستوں آپ فرمائیں، اس کی بعد یہ آپ کی 3 چکروں میں رمل کی بعد 7 چکر پورے ہو گئے۔ 7 چکر پورے ہونے کے بعد پھر آخری مرتبہ آپ کو استلام کر کے میرے دوستو مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے پاس جا کے 2 رکعت طواف کی نماز پڑھنا ہے، یہ واجب ہے میرے دوستو۔ وہاں جگہ نہیں ملے تو اس سے آگے جا کر آپ جو ہے نا کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ پھر اس کی بعد خوب آسودہ ہو کر آب زمزم پئیں نا۔ آب زمزم پینے کے بعد پھر آپ صفا مروہ کے لیے جب روانہ ہوئے پھر استلام کریں میرے دوستو۔ جب آب زمزم پئیں آپ یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحیاۃ طیبا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا پڑھ کر جو ہے نا پھر استلام کرتے ہوئے جب آپ صفا مروہ پہ جائیں گے، صفا مروہ پہ جانے کے بعد وہاں گرین پٹی چلتے ہیں میرے دوستوں، اس وقت میں وہاں پر دوڑ لگانا ہوتا ہے مردوں کو، عورتوں کو نہیں لگانا۔ صفا سے شروع کر کے مروہ کی طرف استلام کرتے اب آگے آپ جو ہے نا پھر مروہ میں جا کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، پھر جو ہے نا صفے کی طرف آئیں، پھر صفے سے مروہ ایسے 7 چکریں لگائیں، اور جب گرین پٹی آ جائے تو میرے دوستوں یہ پڑھنا رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ دعا آپ پڑھتے رہیں، یہ دعا رسول کی سنت ہے۔ تو میرے دوستوں آپ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ کی صفا مروہ کی یہ سعی مکمل ہو گئے۔ تو سعی جب آپ کے مکمل ہو گئے پھر آپ 2 رکعت شکرانہ کی نماز ادا کریں۔ شکرانہ کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے دوستو پھر آپ جو ہے نا بیت اللہ سے نکل کر آئیں، آگے جا کر بھی آپ سینائی کی بعد جا کے حلق کر لیں یا قصر کر لیں نہ۔ خواتین حضرت 1 انگلی کی برابر اپنے بال کٹیں گے اور یہ نیت کرے کہ میں 1/4 حصہ بال کٹ رہی ہوں، یہ وہ نیت کر لے۔ اب یہ عمرہ کا یہاں تک ہو گئے۔ اس کی بعد میرے دوستو پھر مدینہ کے لیے روانہ، خوب درود شریف پڑھیں، پھر جنت البقیع میں جائیں، زیارت کریں، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 1 عمرہ کے ثواب ملتی ہیں۔ اس کی بعد جو ہے غزوہ احد کی مقام پر جو ہے نا پہنچیں، وہاں جا کے ان کی زیارت کریں، اللہ کے رسول کی جو ہے نا روضہ کی زیارت کے بعد میرے دوستوں وہاں پہ پھر نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہو، خوب درود پڑھتے رہیں، خوب درود بھیجتے رہیں، خوب درود بھیجتے رہیں۔ اس کی بعد یہ آپ کی عمرہ مکمل ہو گئی۔ اب دوبارہ اگر مکہ آنا پھر ذوالحلیفہ سے آپ کو جو ہے نا احرام بند کر جو ہے پھر آپ کو جو ہے نا مکہ میں آنا ہے، تو آپ پھر ایک عمرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج کی میرے دوستوں یہ حج تمتع کے جو ہے نا ہوا۔ اب یاد رکھیے جو حج تمتع کریں گے وہ صرف عمرہ کریں گے، مدینہ نہیں جائے گا۔ تو جب مدینہ نہیں جائیں گے تو اس صورتوں میں میرے دوستوں پھر وہ جو ہے اپنے ہوٹل پہ آ جائیں گے، اور جتنا کوشش کرے ہر روز یا 1-2 روز بعد میرے دوستوں عمرہ کرتے رہیں، یا کم از کم نفلی جو ہے نا عمرہ کرتے ہیں۔ نفلی عمرہ کا مطلب یہ ہے کہ طواف کرنا، تو اس نفلی طواف کے اندر رمل نہیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا اس میں رمل نہیں ہوتی ہیں، لیکن دعا ہوئی تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، اور ربنا آتنا رکن یمانی پر پڑھتے رہیں، اور حجر اسود کا استلام بھی کرنا ہے، یہ طواف کے لیے ضروری ہے۔ اب میرے دوستوں ہو گئے 8 تاریخ کو آپ نے جو ہے نا روانہ ہونا ہے مینا کے لیے۔ 5 نمازیں پڑھنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنا۔ لیکن میرے دوستوں آج کل حاجیوں کو 7 تاریخ کو لے جاتی ہیں رات کو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے،
تو آپ مینا میں پہنچتے ہیں. مینا میں پہنچنے کے بعد نہ میرے دوستوں آپ نے مینا میں وہ نماز پڑھے، فجر کی نماز بھی پڑھ لیا، اور جو ہے نا ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء بھی پڑھ لیا. دوسرے دن فجر سے پہلے میرے دوستوں 5 نمازیں تو ایسے پورا ہو گئے. فجر نماز پڑھنے سے پہلے رات ہی کو عرفات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. عرفات میں آپ پہنچے. عرفات میں پہنچنے کے بعد میرے دوستوں خوب لبیک پڑھتے رہیں، اور صبح فجر کی بعد جب عرفات میں پہنچے، فجر کی نماز کی بعد ایام تشریق یعنی تکبیر تشریق شروع کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. وہاں تھوڑی سی غسل کر لیں، وضو کر لیں، غسل کر کے موقع ملے تو آپ کو پھر تھوڑی دیر آرام کریں عرفات کے میدان میں. پھر زوال کے بعد ہی، جیسے زوال ہوتے ہی آپ کھڑے ہو کر جو ہے نا خوب دعائیں مانگیں. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، قل هو اللہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں، تو یہ اللہ کے دربار میں قبولیت کی درجہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں، اس نے پورا اپنا عرفات کے میدان کے اندر کھڑے کھڑے اپنے پورا حق ادا کر دیا. اس نے حج کی پوری ذمہ داریوں کو ادا کیا، تو میں اس کو کیا اس کی بدلہ میں دے دوں؟ تو فرشتوں بولتے ہیں اللہ اس کو پورا حق دے. تو اللہ پر فرماتے ہیں کہ یہ حاجی جتنے بھی حاجیوں کے لیے دعا کریں گے، میں سب کی حج کو قبول کروں گا، میں اس کے بھی حج قبول کروں گا. عرفات میں ٹھہرنا فرض ہے. حج کی 3 ارکان، ایک احرام بننا، اس کی بعد میرے دوستوں کیا کرنا ہے، پھر جو ہے عرفات میں وقوف عرفہ کرنا نا. تو وقوف عرفات کے بعد جو ہے میرے دوستوں طواف زیارت کرنا. اب اس کی بعد یہ 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے. ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں، مغرب نہ پڑھیں. مغرب اور عشاء، ایک اذان اور ایک اقامت میں سب سے پہلے مغرب کی نماز مزدلفہ میں وقوف کریں. مزدلفہ میں آ کر آپ ٹھہر جائیں. وقوف مطلب ٹھہرنا، مزدلفہ میں اس رات کو ٹھہرنا ہے. تو اس میں جب آپ آئیں گے، عرفات سے کب نکلیں گے؟ مغرب کی جب اذان ہو، اور جب حاجی جو حج خطبہ دینے والا ہے جو ہے امام، جب ان کے ہوائی جہاز اڑ رہے سمجھ لیں مغرب کی وقت ہو گئے. مغرب کی نماز امام صاحب نے پڑھ لیا. اب اس کی بعد عرفات کے لیے روانہ ہو جائے. کوئی پیدل چلتے ہیں، کوئی گاڑیاں ڈھونڈ کے گاڑی کی انتظار کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں. سب کے اپنا اپنا سہولت ہوتے ہیں. پھر عرفات سے مزدلفہ میں آتی ہیں نا. مزدلفہ میں آ کر مغرب، ایک اذان اور ایک اقامت میں سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں. تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہی پھر عشاء کی نماز پڑھیں. پھر اس کے بعد 2 رکعت مغرب کی سنت پڑھیں. پھر اس کی بعد 2 رکعت عشاء کی سنت، 3 وتر پڑھ کے اس کے بعد نفل آپ کے اختیار ہے. پھر یہ ہو گئے 70 کنکریاں ڈھونڈے. 70 کنکریاں. یہ عرفات کی 9 تاریخ کی دوسری حج کی دن، اس حج کی دوسرے دن شروع ہوا. جب حج کی دوسرے دن 9 تاریخ کو میرے دوستوں آپ عرفات سے 10ویں تاریخ صبح ہو گئے. جب صبح ہو گئے، آپ جو کنکریاں تھیلی ہوتی ہیں، حاجیوں کو تھیلی دیتے ہیں، جیسے میزان بینک والے یا حبیب بینک والے یا پھر عالمگیر والے کی ذریعے سے جو جاتے ہیں، یہ لوگ ان کو ایک تھیلی دیتے ہیں نا، ہوائی چپل رکھنے کے لیے بھی، اور اس کی بعد کنکریاں رکھنے. 70 کنکریاں ڈھونڈنا. تو 10 تاریخ کو سب سے پہلے آپ جب عرفات میں اپنے بیگ وغیرہ رکھ کر آپ جب سب سے پہلے جمرات عقبہ نا، جو اس کو جو ہے نا 7 کنکریاں مارے. پھر بغیر دعا کی نا، پھر تلبیہ وغیرہ بند کر دے نا. شیطان کو کنکریاں مارتا ہے. پھر دعا کے لیے انتظار نہیں کرنا، واپس سے اپنے ہوٹل پہ آ جائے. ہوٹل پہ آ کے قربانی کریں. قربانی کرنے کے بعد آپ ہو سکے تو طواف زیارت کریں. میں نے الحمدللہ پہلے دن کر لیا. اب اس کے بعد قربانی کی آپ کو اطلاع ملے، پھر حلق کر لیں. حلق کرنے کے بعد میرے دوستو پھر آپ دوبارہ واپس سے مینا میں لوٹائیں. مینا میں لوٹنے کے بعد پھر 11 تاریخ کو جو ہے نا جمرات کریں. تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے. 3 7 21 ہو گئے. دوسرا دن 12 تاریخ جو ہے نا 11 تاریخ کو یہ ہو گئے. پھر 11 تاریخ کو میرے دوستو یہ تو 11 تاریخ کو پھر 3 شیطانوں کو پھر کنکریاں مارنا. پھر 12 تاریخ کو، پھر 13 تاریخ کو مار کے جو ہے نا میرے دوستوں مغرب سے پہلے آپ کو مکے کے لیے روانہ ہونا. تو کتنا دن ہو گیا؟ 3 دن. 7 7 3 7 21، 7 7 3 7 21، 7 7 3 7 21. تو کتنا ہو گئے؟ 63، یعنی 63 پتھر کنکریاں ہو گئی. تو سب سے پہلے دن جو آپ نے 10 تاریخ کو شیطان کو کنکریاں مارا جمرات عقبہ کو، تو وہ جو ہے نا 7 مارنا. کتنا ہو گیا؟ 70 کنکریاں یہ پورا ہو گئی. آپ قربانی کے بعد حلق کر لی. حلق کے بعد اپنے پھر میرے دوستو اپنے ہوٹل پہ روانہ ہو گئے. ہوٹل پہ روانہ ہونے کے بعد یہ آپ کے حج مکمل ہو گئے میرے دوستوں. اس کے بعد پھر عمرہ کرتے رہیں.
پھر نفلی عمرہ کرتے رہیں، جتنا کر سکتے ہیں کرتے رہیں میرے دوستوں۔ پھر مکہ سے آنے سے پہلے آپ طواف جو ہے نا، طواف زیارت تو آپ کر لیا، طواف زیارت فرض ہے، تو اگر نہیں کیا تو اس کی بیوی، جب تک طواف زیارت نہیں ہوگی، بیوی کے لیے مرد حرام ہے اور مرد کے لیے بیوی حرام ہے۔ یہ طواف زیارت ضروری ہے، آپ باوضو طواف زیارت کرنے چاہیے۔ اب اس کی بعد میرے دوستوں مکے سے مدینہ کے لیے جب روانہ ہو جائیں گے، طواف وداع کر کے، طواف وداع کر کے آپ مدینہ کے لیے روانہ ہو جائیں نا۔ پھر مدینہ میں جا کے میرے دوستوں ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھیں، موقع دیکھ کر جو ہے وہاں جیسے سسٹم ہے اسی کے مطابق پھر روضہ رسول سے حاضری دینا، پھر خوب صلاۃ والسلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اب جیسے خوب درود شریف میرے دوستوں، خوب درود پڑھ اللہ کے رسول کو سلام بھیجے، ابوبکر صدیق کے پاس آ کے ان کو سلام پیش کرے، عمر فاروق کو سلام پیش کرے، جنت الباقی میں جا کے زیارت کریں، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھیں، روزانہ پڑھیں گے تو روزانہ عمرہ کی ثواب ملیں گے نا۔ پھر اس کے بعد احد کے مقام پر جا کر ان کی زیارت، شہداء کی زیارت کر لیں، یہ آپ کی مکمل ہو گئی حج۔ پھر آب زمزم لے کے گھر کی طرف واپسی ہو جائیں۔ یہ مختصر انداز سے میں نے آپ کو بتا دیا ہوں میرے دوستوں کہ آپ یہ ایک دفعہ سنیں، بار بار سنیں، جب بار بار سنیں گے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو میرے دوستوں آپ چادر احرام باندھنے کا طریقہ یہ بھی میں بتاؤں گا میرے دوستوں، خواتین کے مسائل یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد میرے دوستوں باقی بھی جو ضروری چیزیں ہیں میرے دوستوں یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دوں گا، احرام کی پابندی کے متعلق، اور پھر اس کے بعد حج کے دوران آپ کو جو کام کرنا ہے اس کے متعلق، ہر قسم کی گناہوں سے بچنا، اور خوب ایام ہے جو ہے میرے دوستوں خوب تکبیر تشریف پڑھنا، خوب لبیک کا پڑھنا عید کی دنوں میں میرے دوستوں۔ اس کے بعد یاد رکھنا میرے دوستوں آخری دنوں میں پھر بیت اللہ کی طواف کرنے کے بعد، طواف وداع کے بعد آپ کو واپسی روانہ ہونا ہے، آپ کو واپسی روانہ ہونا ہے۔ تو یہ جو ہے نا طواف الوداع ہے، طواف الوداع کر کے آپ کا روانہ ہونا ہے میرے دوستوں۔ پھر آپ کا آب زمزم لے کے واپسی آ جائے، آب زمزم لیا آپ نے واپسی آ جائے میرے دوستوں۔ تو اس بات کو ضرور آپ بار بار سنیں، بار بار سنیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ بغیر سلے ہوئے کپڑے کا نام احرام، اور خواتین و حضرات سلے ہوئے کپڑا کوئی بھی مخصوص ہے اس کا آپ لے لیں، لیکن چہرہ پہ کپڑے نہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن پھر بھی خواتین کے لیے پردہ ضروری ہے۔ کوئی گتا لگا لے سر کے اوپر، اس کے اوپر سے آپ کے اس کا آپ کی چادر کو رکھیں تاکہ ان کو دیکھنے میں کوئی پریشانی دقت نہ ہو، لیکن چہرہ پہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نظر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ حج کی تفصیلی باتیں میں نے بتا دیا ہوں، گھر سے لے کر ہوائی جہاز سے مکے، مکے سے مدینہ، مدینہ سے واپسی تک کا پورا مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئے ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سوال جواب کے متعلق حج کن کے اوپر فرض ہوا اور حج کی تینوں قسم کے متعلق میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔